बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। तालिबान ने कंधार में इंडियन काउंसलेट पर कब्जा कर लिया। एक्सपर्ट्स ने कहा किसी भी वक्त काबुल में घुस सकते हैं। कई इलाकों में लड़ाई। तखार सूबे में तालिबान के हमलों को नाकाम बना दिया गया। सरकारी फौज ने किया दावा। अफगानिस्तान में अमरीकी जनरल ने कमान छोड़ दी। जंग के खात्मे की अलामत। ईरान ने कहा खराब सूरत हाल के लिए साम्राज्यी मौजूदगी जिम्मेदार है। जॉर्डन में हुकूमत के खिलाफ साजिश पर शाही खानदान के लड़के और साबिक वजीर को 15 साल की जेल। इख्वानुल मुस्लिमून के 10 लीडर्स की उम्र कैद बरकरार। मोहम्मद बदी भी शामिल। इजिप्ट की अदालत का फैसला। कोविड-19 की तीसरी लहर सर पर है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने दी वार्निंग। कहा टूरिज्म और मजहबी सफर को टाला जाए। इंडिया में 37,000 नए कोविड केस। मोदी मंगल को 8 चीफ मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग करेंगे। महबूबा मुफ्ती ने कहा कश्मीरियों की पहचान खतरे में है। रियासत को लूटने के लिए 370 हटाया गया। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील। सबसे पहले बात करते हैं अफगानिस्तान की। तालिबान ने अफगानिस्तान के कंधार में इंडियन काउंसलेट की इमारत पर कब्जा कर लिया है। एक दिन पहले खबर आई थी कि इंडिया ने अपना काउंसलेट बंद कर दिया है और अपने स्टाफ को वापस बुला लिया है। एक वीडियो भी सामने आया जिसमें देखा जा सकता है कि हथियारों से लैस तालिबान इंडियन काउंसलेट में घुस रहे हैं। इस दौरान खबर है कि कंधार पर कंट्रोल के लिए अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस और तालिबान के बीच जबरदस्त लड़ाई हो रही है। अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते कदम से एक नई सूरत हाल पैदा हो गई है। कई मुल्क इन हालात से फिक्रमंद हैं, जिनमें इंडिया भी शामिल है। इंडिया अफगानिस्तान में काफ़ी अहम रोल अदा करता रहा है और कई तरक्याती प्रोजेक्ट्स में हिस्सा ले रहा था। इंडिया को अपने मफादात की हिफाजत के लिए अब ईरान और रशिया जैसे मुल्कों की तरफ देखना पड़ रहा है। इंडिया ने कहा है कि वो सिक्योरिटी सूरत हाल पर नज़र रखे हुए है और चैलेंजेस से निपटने के बारे में 48 से 72 घंटों में एक मंसूबा तैयार किया जाएगा। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने अफगानिस्तान के बारे में सवालों का जवाब देते हुए कहा कि कंधार शहर के करीब जबरदस्त लड़ाई की वजह से इंडियन स्टाफ को आरिजी तौर पर वापस बुलाया गया है, क्योंकि हमारे स्टाफ की सिक्योरिटी हमारे लिए सबसे ज्यादा अहम है। उन्होंने कहा कि यह कदम बिल्कुल आरिजी है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि इंडिया एक पुरअमन, खुद मुख्तार और जमहूरी अफगानिस्तान का पाबंद है। उन्होंने कहा कि काबुल में सफारत खाने के जरिए वीज़ा और दूसरी सर्विसेज जारी हैं।
ایسے اندیشے ہیں کہ طالبان کسی بھی وقت کابل پر قبضہ کر سکتے ہیں. ان حالات میں انڈیا کو شاید کابل میں اپنا سفارت خانہ بند کرنا پڑے گا. ایکسپرٹس کے حوالے سے ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ طالبان کابل کے دروازے پر دستک دے رہے ہیں. اب تک انڈیا نے ہرات اور جلال آباد اور قندھار کے قونصلیٹس بند کر دیے ہیں. اب صرف مزار شریف میں قونصلیٹ کام کر رہا ہے اور کابل میں سفارت خانہ کھلا ہے. ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ انڈیا کے پاس قندھار قونصلیٹ بند کرنے کے سوا کوئی دوسرا چارہ نہیں تھا. قندھار کو طالبان کا گڑھ بھی کہا جاتا رہا ہے. افغان سیکیورٹی فورسز نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے اتوار کے دن تاجکستان سرحد کے قریب ایک اہم صوبے کے دارالحکومت پر طالبان کے حملے کو ناکام بنا دیا. طالبان پچھلے کچھ دنوں سے ایک کے بعد ایک کئی علاقوں پر قبضے کر رہے ہیں. یہ سب کچھ ایک ایسے وقت ہو رہا ہے جب امریکہ افغانستان سے باہر نکل رہا ہے. امریکہ کے ساتھ ساتھ نیٹو فوجیں بھی افغانستان سے باہر نکل رہی ہیں. اس طرح 20 سال سے جاری لڑائی ختم کی جا رہی ہے، لیکن اب افغانستان میں ایک نئی سول وار کا ڈر ہے. طالبان نے جمعے کے دن دعویٰ کیا کہ انہوں نے 85% افغانستان پر قبضہ کر لیا ہے، لیکن افغان عہدیداروں نے اسے پروپیگنڈا قرار دیا ہے. نیوز ایجنسی رائٹر نے تخار صوبے کے گورنر کے حوالے سے بتایا کہ دشمن کے جارحانہ حملوں کو ناکام بنا دیا گیا ہے اور انہیں بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا ہے. گورنر نے یہ بھی بتایا کہ اس لڑائی میں 55 طالبان ہلاک ہوئے اور 90 زخمی ہوئے. جب سے امریکہ نے افغانستان سے واپس ہونے کا عمل شروع کیا ہے، طالبان نے 100 سے زیادہ ضلعوں پر قبضہ کر لیا ہے. کابل کے ایک جرنلسٹ نے فائنینشیل ایکسپریس آن لائن کو یہ بات بتائی. امریکہ نے اپنے 90% سے زیادہ سپاہیوں کو افغانستان سے واپس بلا لیا ہے. 31 اگست تک تمام سپاہیوں کو واپس بلانے کا اعلان کیا گیا ہے. ایک دن پہلے پینٹاگون نے یہ بات مانی تھی کہ طالبان زوروں پر ہیں اور وہ پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہیں. حال ہی میں صدر جو بائیڈن نے افغانستان سے باہر نکلنے کے فیصلے کا بچاؤ کرتے ہوئے کہا تھا کہ امریکہ قوم کی تعمیر کے لیے افغانستان نہیں گیا تھا اور وہاں پر جو امریکہ کے مقصد تھے وہ حاصل کر لیے گئے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ افغانستان کے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرنا افغانیوں کا کام ہے. امریکہ کے ایک اعلیٰ فوجی جنرل نے افغانستان میں اپنی کمان چھوڑ دی ہے. یہ جنگ ختم کرنے کی علامت ہے. امریکی عہدیداروں نے یہ بات بتائی. افغانستان میں امریکی جنگ کی قیادت کرنے والے جنرل آسٹن ملر ملک میں آخری 4 اسٹار جنرل ہیں. اس دوران ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ امریکہ کے واپس جانے کے بعد افغانستان میں CIA کو مشکل چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑے گا. ایران کے کمانڈر نے کہا کہ افغانستان میں سیکیورٹی کی خراب صورتحال خطے میں سامراجی طاقتوں کی موجودگی کا نتیجہ ہے. ایرانی پولیس کے ڈپٹی کمانڈر جنرل قاسم رضائی نے کہا کہ امریکہ اور اس کے اتحادی ملکوں نے اپنے ناجائز وجود کے ذریعے افغانستان کے عوام کے لیے افسوسناک حالات پیدا کیے ہیں. جنرل رضائی نے سرحدی علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے یہ بات بتائی. حال ہی میں ایران نے افغانستان کی حکومت اور طالبان کے درمیان 2 روزہ بات چیت کی میزبانی کی تھی. اس بات چیت میں جنگ روکنے سے اتفاق کیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود لڑائی جاری ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ طالبان کی طاقت بڑھتی جا رہی ہے. ایسی خبریں آئی ہیں کہ افغان سپاہی ہتھیار ڈال رہے ہیں. بعض خبروں میں یہ بھی کہا گیا کہ ہزاروں افغان سپاہی تاجکستان اور ایران فرار ہو گئے ہیں. جارڈن کی ایک عدالت نے شاہی حکومت کے خلاف سازش کے الزام میں شاہی خاندان کے ایک سابق مددگار اور وزیر اور ایک نابالغ رکن کو 15 سال جیل کی سزا سنائی ہے. باسم عبداللہ جارڈن کے شاہ عبداللہ کے ایڈوائزر رہ چکے ہیں جنہیں سزا سنائی گئی. اس کے علاوہ شاہی خاندان کے ایک رکن شریف حسن بن زید کو بھی غداری کے الزام کا مجرم قرار دیا گیا. بن زید کو اضافی 1 سال جیل اور 1000 دینار جرمانے کی سزا سنائی گئی جس کا تعلق ڈرگس کے استعمال سے ہے. اس مقصد سے شاہی خاندان میں اختلافات سامنے آ گئے ہیں. باسم عبداللہ سابق وزیر فائنانس جنہوں نے جارڈن میں معاشی سدھار میں اہم رول ادا کیا تھا. ان پر سیاسی نظام کے خلاف سازش کا الزام لگایا گیا ہے. یہ بھی الزام ہے کہ ان دونوں نے غیر ملکی مدد حاصل کی تھی. دونوں ملزمین نے الزامات کو رد کر دیا اور کہا کہ وہ فیصلے کے خلاف اپیل کریں گے. یہ فیصلہ جارڈن کی ایک فوجی عدالت نے سنایا. عبداللہ اور بن زید کو 3 اپریل کو 15 دوسرے لوگوں کے ساتھ گرفتار کیا گیا تھا. اس کیس میں جارڈن کے شاہ عبداللہ کے سوتیلے بھائی پرنس حمزہ بھی ملزم تھے. اس وقت جارڈن کے عہدیداروں نے کہا تھا کہ عبداللہ بن زید اور پرنس حمزہ غیر ملکی طاقتوں کے ساتھ مل کر ملک کا استحکام متاثر کرنے کی کوشش کر رہے تھے. شاہ عبداللہ کی ہدایت پر پرنس حمزہ کے معاملے کو خاندان میں ہی حل کر لیا گیا. 41 سالہ پرنس اس ناکام بغاوت کے بعد سے صرف 1 مرتبہ دیکھے گئے. 25 مئی کو جارڈن کی آزادی کی تقریبات کے موقع پر وہ شاہ عبداللہ کے ساتھ نظر آئے. پرنس حمزہ 2014 تک جارڈن کے کراؤن پرنس تھے، لیکن انہیں ان کے والد شاہ حسین کے انتقال کے بعد
اس عہدے سے ہٹا دیا گیا کیونکہ اس وقت وہ بہت کم عمر تھے اور ایسا سمجھا گیا تھا کہ وہ حکومت چلانے کے لیے کم عمر ہیں، اور شاہ عبداللہ نے اپنے بیٹے کو کراؤن پرنس مقرر کر دیا۔ حمزہ جارڈن میں کافی مقبول ہے۔ جاری رکھتے مڈل ایسٹ کی خبروں کے سلسلے کو، ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یمن جنگ میں اب تک 44,000 سے زیادہ یمنی ہلاک ہوئے ہیں اور زخمی ہوئے ہیں۔ انسانی حقوق کی ایک تنظیم نے یہ بات بتائی۔ یمن میں 2300 دنوں سے جاری جنگ میں یہ ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ ہیومن رائٹس سینٹر نے بتایا کہ ان 2300 دنوں میں 17,176 یمنی سعودی حملوں میں ہلاک ہوئے ہیں، ان میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیم نے بتایا کہ سعودی حملوں میں 15 ایئرپورٹ، 16 بندرگاہیں اور 308 پاور پلانٹس تباہ ہوئے ہیں۔ یمن کے حوثیوں نے بعض دستاویزات جاری کی ہیں جن کے مطابق امریکہ نے سابق صدر علی عبداللہ صالح پر اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے لیے دباؤ ڈالا تھا۔ حوثیوں کی وزارت اطلاعات نے یہ دستاویزات جاری کی۔ بتایا گیا کہ دارالحکومت صنعاء میں اس وقت کے امریکی سفیر نے 2005 میں وزیر خارجہ سے ملاقات کرتے ہوئے کہا تھا کہ اسرائیل کا بائیکاٹ ختم کیا جائے۔ انہوں نے علی عبداللہ صالح حکومت سے کہا تھا کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لائے جائیں۔ سعودی عرب اور عمان نے آپسی تعاون بڑھانے سے اتفاق کیا ہے اور خطے کی صورتحال کے بارے میں بات چیت کی ہے۔ عمان کے سلطان ہشام بن طارق نے سعودی عرب کا دورہ کیا، جس کے دوران دونوں ملکوں کے لیڈرز نے سرکاری اور خانگی شعبے کو بڑھاوا دینے سے اتفاق کیا۔ یہ بھی کہا گیا کہ دونوں ملک فوجی شعبے میں تعاون کریں گے۔ اس سلسلے میں بعض سمجھوتوں پر دستخط کیے گئے۔ عمان کے سلطان اتوار کو سعودی عرب پہنچے۔ انہوں نے پیر کو اپنا سعودی دورہ مکمل کیا۔ انہوں نے شاہ سلمان اور محمد بن سلمان سے ملاقات کی۔ سیریا میں معاشی بحران سنگین ہوتا نظر آ رہا ہے۔ میڈیا کی ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ بشار الاسد حکومت نے تنخواہوں میں 50% کمی کر دی ہے، جس سے فیول اور غذا کا بحران اور سنگین ہو گیا ہے۔ بتایا گیا کہ حالیہ دنوں میں روٹی کی قیمت دگنی ہو گئی، ڈیزل کی قیمت میں 3 گنا اضافہ ہوا۔ بشار الاسد حکومت کے پاس نقدی کی قلت پیدا ہو گئی۔ تقریباً 80% سیرینز غریبی میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز کے ایک عہدیدار کے حوالے سے یہ رپورٹ جاری کی گئی۔ مغربی کنارے میں سینکڑوں فلسطینیوں نے صدر محمود عباس کے خلاف مظاہرہ کیا۔ پچھلے کچھ دنوں سے رام اللہ اور دوسرے مقامات پر اس طرح کے مظاہرے ہو رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے سلفی علاقے میں 5 کمرشل عمارتوں کو گرا دیا۔ یہ عمارتیں فلسطینیوں کی تھیں۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے یہ بات بتائی۔ مسجد اقصی کے امام و خطیب اکرم صبری نے 8 ذی الحج کو یہودی آباد کاروں کے دھاووں کی منصوبہ بندی کو ناکام بنانے کے لیے مسلمانوں سے کہا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں قبلہ اول میں حاضر ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہودی آباد کار 8 ذی الحج کو قبلہ اول کا تقدس پامال کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہودی آباد کاروں نے حج کے دنوں میں اس مقدس جگہ کی بے حرمتی کا منصوبہ بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس منصوبے میں اسرائیلی حکومت بھی برابر کی مجرم ہے۔ ایجپٹ کی ایک عدالت نے اخوان المسلمون کے 10 لیڈرز کی سزائے عمر قید برقرار رکھی ہے۔ ان میں اخوان لیڈر محمد بدی بھی شامل ہیں۔ ان پر 2011 کی بغاوت کے دوران جیل توڑنے اور پولیس والوں کو ہلاک کرنے کا الزام ہے۔ ایجپٹ کی اپیلز کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا۔ 2019 میں قاہرہ کی ایک عدالت نے انہیں سزائے عمر قید سنائی تھی۔ یہ واقعہ عرب بہار کے دنوں میں پیش آیا تھا۔ ایسا الزام ہے کہ ان لوگوں نے 20,000 قیدیوں کو فرار کرایا۔ ان پر حماس اور حزب اللہ سے گٹھ جوڑ کا بھی الزام ہے۔ عدالت نے 8 اخوان لیڈرز کو بری کر دیا، جنہیں اس سے پہلے 15 سال جیل کی سزا سنائی گئی تھی۔ اس کیس میں سابق صدر محمد مرسی بھی ملزم تھے، جن کا کچھ عرصہ پہلے جیل میں انتقال ہوا۔ اب بات کووڈ-19 کی۔ انڈین میڈیکل ایسوسی ایشن IMA نے وارننگ دی ہے کہ کووڈ-19 کی تیسری لہر سر پر ہے۔ ڈاکٹروں کی تنظیم نے مرکزی اور ریاستی حکومتوں سے کہا کہ وہ کووڈ کے محاذ پر سستی نہ برتیں۔ ایسوسی ایشن نے اس بات پر تکلیف کا اظہار کیا کہ اس نازک مرحلے پر ملک کے کئی مقامات پر عوام اور عہدیداروں کی طرف سے سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ ایسوسی ایشن نے وارننگ دی کہ انڈیا ابھی خطرناک دوسری لہر سے ابھر رہا ہے، جس کے لیے میڈیکل شعبہ اور سیاسی قیادت کی کوششیں قابل قدر ہیں۔ ایک بیان میں ایسوسی ایشن نے کہا کہ کسی بھی وبا کی تاریخ اور عالمی ثبوتوں کو نظر میں رکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ تیسری لہر یقینی ہے اور جلد آنے والی ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ ٹورزم، مذہبی سفر اور مذہبی جوش و خروش ضروری ہے، لیکن اس کے لیے کچھ اور مہینوں تک انتظار کیا جا سکتا ہے۔ مذہبی رسومات کو کھولنا لوگوں کو
को वैक्सीनेशन दिए बगैर ख़तरनाक साबित हो सकता है और वैक्सीनेशन के बगैर आज़ादाना तौर पर बड़े इज्तिमात में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए और इसे रोकना चाहिए, वरना तीसरी लहर फैल सकती है। IMA के सदर डॉक्टर JA जयालाल ने एक वीडियो प्याम में तमाम रियासती हुकूमतों से अपील की कि वो वबा के खिलाफ मुत्तहिदा लड़ाई के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के विजन को अमली शक्ल दें। उन्होंने बताया कि अगले 2-3 महीनों में हमें कोई गफलत नहीं बरतनी चाहिए। इंडिया में पिछले 24 घंटों के दौरान 37,157 नए कोविड केस पाए गए। इसी मुद्दत के दौरान 723 मौतें हुई। अब तक मुल्क में 3 करोड़ से ज़्यादा लोग बीमारी से मुतासर होने के बाद ठीक हो चुके हैं। पॉजिटिव आने की शरह 2.59% रिकॉर्ड की गई है। फिलहाल इंडिया में 8,50,900 एक्टिव केसेस हैं। इस दौरान वजारत सेहत ने बताया कि अब तक मुल्क में 37.703 करोड़ वैक्सीन डोजेस दिए गए हैं। बिहार में 10वीं जमात और कॉलेजेस की क्लासेस शुरू हो गई हैं। 50% हाजिरी के साथ 10वीं और इससे ऊपर की क्लासेस को खोलने की इजाज़त दी गई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मंगल को 8 रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स के साथ कोविड-19 की सूरत हाल पर बातचीत करेंगे। इन रियासतों में आसाम, मिजोरम और नागालैंड शामिल हैं। नए वजीर सेहत मनसुख मंडाविया ने कहा है कि हाल ही में ऐलान किए गए कोविड पैकेज के तहत अगले 6 महीनों में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जाएगा। हाल ही में हुकूमत ने 23,000 करोड़ रुपए के एक कोविड रिस्पांस पैकेज को मंजूरी दी थी। ईरान में कोविड-19 की वजह से पिछले 24 घंटों में 182 मौतें हुई हैं। वजारत सेहत ने यह बात बताई। इसी मुद्दत के दौरान 20,829 नए केस पाए गए। UAE ने इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका से पैसेंजर फ्लाइट्स 21 जुलाई तक रोक दी हैं। इस मुद्दत को और बढ़ाया जा सकता है, जिसका दारोमदार कोविड सूरत हाल पर होगा। UAE में पिछले 24 घंटों में 1,542 कोविड केसेस पाए गए और 4 मौतें हुई। PDP चीफ महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि आर्टिकल 370 बर्खास्त करने का असल मकसद जम्मू कश्मीर को लूटना है। साबिक चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर ने कहा कि रियासत की मौशी सूरत हाल और हाल ही में सरकारी मुलाजमीन को बरतरफ करने पर मरकजी हुकूमत पर तनकीद की जानी चाहिए। एक न्यूज़ एजेंसी से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 बर्खास्त करने की वजह से लोगों की तकलीफों में इजाफा हुआ है। उन्होंने बताया कि रोज़ाना नए नए ऑर्डर्स जारी किए जा रहे हैं। ऐसे ऑर्डर्स जारी किए जा रहे हैं जैसे कि किसी दरबार की तरफ से जारी किए जाते हैं, जिनमें हालिया हुक्म भी शामिल है। उनका इशारा हाल ही में सरकारी मुलाजमीन को बरतरफ करने की तरफ था। उन्होंने कहा कि हमारी पहचान खतरे में है। महबूबा मुफ्ती ने इल्ज़ाम लगाया कि जम्मू को शराब माफिया का अड्डा बनाने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत ने जिन सरकारी मुलाजमीन को बरतरफ किया उनमें हिज़्बुल मुजाहिदीन कमांडर सैयद सलाउद्दीन के 2 बेटे भी शामिल हैं। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। तालिबान ने कंधार में इंडियन काउंसलेट पर कब्जा कर लिया। एक्सपर्ट्स ने कहा किसी भी वक्त काबुल में घुस सकते हैं। कई इलाकों में लड़ाई। तखार सूबे में तालिबान के हमलों को नाकाम बना दिया गया। सरकारी फौज ने किया दावा। अफगानिस्तान में अमरीकी जनरल ने कमान छोड़ दी। जंग के खात्मे की अलामत। ईरान ने कहा खराब सूरत हाल के लिए साम्राज्यी मौजूदगी जिम्मेदार है।
جارڈن میں حکومت کے خلاف سازش پر شاہی خاندان کے لڑکے اور سابق وزیر کو 15 سال کی جیل۔ اخوان المسلمون کے 10 لیڈرز کی عمر قید برقرار، محمد بدیع بھی شامل، ایجپٹ کی عدالت کا فیصلہ۔ کووڈ 19 کی تیسری لہر سر پر ہے، انڈین میڈیکل ایسوسی ایشن نے دی وارننگ، کہا ٹورزم اور مذہبی سفر کو ٹالا جائے۔ انڈیا میں 37,000 نئے کووڈ کیس، مودی منگل کو 8 چیف منسٹرز کے ساتھ میٹنگ کریں گے۔ محبوبہ مفتی نے کہا کشمیریوں کی پہچان خطرے میں ہے، ریاست کو لوٹنے کے لیے 370 ہٹایا گیا۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔